مدینہ چھوڑنا پڑے، ملوک اپنے جگ کا شہر چھوڑنا پڑے، قبر پیغمبر چھوڑنا پڑے، بھائی کی مزار چھوڑنی پڑے، ماں کی مزار سے جدائی ہونی پڑے، وہ ناموس کو قید و رسم کی سختیاں جھیلنی پڑے، سب کچھ منظور ہے، لیکن مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا ہی جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، بابا سے بلند نعرہ صلوات، اور یہ بات وہ بھی محسوس کر رہا تھا، ورنہ آج عالم یعنی حکومت جو آپ تصور کرتے ہیں اس دور کی، یزید کی جو حکومت تھی بہت کئی ممالک پر مشتمل تھی، شام، عراق، یہ وہ پورا وہ خطہ، اتنی بڑی حکومت کے بعد ایک حسین ابن علی بیعت نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک حسین ابن علی آپ کے ساتھ نہیں آئے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کام کریے اپنا، لیکن نہیں، اس کو یہی چاہیے تھا ایک سیلفی ہو جائے۔ یہ جملے آسان کرنے کے لیے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس کو بھی یہ چاہیے۔ میں کہوں گا اپنا کام کرو جیسے اوروں نے کیا، بھئی آپ کے پہلے بھی تو یہی ہوا، ہاں تو وہ آپ اپنا کام کریے، اہل بیت اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن نہیں۔ اچھا امام حسین علیہ السلام، اور وہ یہی دکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ ایک بار کہہ دیجئے یس تو بس اپنا کام صحیح۔ یہ البتہ یہ بھی ہے ناسمجھ تھا، ٹکرایا۔ اب تک جو ہو رہا تھا وہ منافقت کی چادر میں ہو رہا تھا، لیکن اب جو ہے فیس ٹو فیس ہے، دو ہی راستے۔ یہی میرے مولا نے کہا نا، بہت کچھ شعار بہت مشہور ہے، آپ بھی اپنے زبان پر بلاتے ہیں، کیا ہیہات منت اللہ، ہیہات منت اللہ، قد رکض بین اثنتین الصلۃ والذلہ، ہیہات منت اللہ۔ یہ مردود ابن مردود نے مجھے لا کر ایسے پیراہے پہ کھڑا کر دیا ہے کہ میں یا صلح کروں یا جنگ۔ اگر چپ ہو جاتے یعنی آپ یزید کی حمایت کر دیتے کہ یہ تو حسین سے ہو نہیں سکتا، ہیہات منت اللہ، ایک ذلیل کے سامنے میں یعنی بلند ہو کر اس کی بیعت کر لوں، یہ حسین سے نہیں ہو سکتا، پھر جنگ۔ یہی بات تھی، یعنی دو ہی راستے تھے۔ انشاءاللہ آگے کی منزلوں میں عرض کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت تھی، اب جیسے حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام چلتے رہے ویسے آپ بھی کیے ہوتے؟ جی نہیں، راستے الگ تھے، ان کے درمیان ان کے زمانے میں راستے الگ تھے، وہاں صلح کی بات ہی نہیں تھی، یہاں تو دو ہی راستے تھے، یا بیعت یا سر قلم، تو تیسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ حسین ابن علی جیسا، ہاں جناب فاطمہ کے شیر کے اثرات جس کے رگوں میں دوڑ رہے ہوں، وہ کیسے بدنسب کے ہاتھوں پر بیعت کر لے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں جان جاتی ہے تو جائے۔ اچھا یہ وہ افراد کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میدان جنگ میں اگر مار دیے گئے شکست ہوتی، جی نہیں، مارنا یا مرنا میدان میں کامیابی یا فتح کی علامت نہیں ہوتی، ہدف اور ٹارگٹ دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ اعلان سید سجاد علیہ السلام نے دربار میں کر دیا تھا، کون جیتا کہا ابھی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جب مؤذن کو بیٹھا منبر پر گلدستہ اذان پر بھیجا، تم سید سجاد نے کہا اب دیکھ کون جیتا ہے، اگر یہ محمد کا نام لیتا ہے تو سمجھ لے میرے مولا کی فتح ہوئی ہے۔ یعنی مرنا مارنا میدان جنگ کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، ٹارگٹ دیکھا جاتا ہے۔ یہی جانا چاہ رہے تھے، اب خود ہی مدعے اذان پر بیٹھ کر اپنے مؤذن سے محمد رسول اللہ کی صدائیں عالم انسانیت تک پہنچا کر یہ بتا دیا جو ہدف ہمارا تھا ہم ناکام ہوئے، حسین زندہ ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ پتا ہے آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ ہمیں آگے کی بات نہیں پتا نا۔ یہ تو اس گھرانے کے ہیں جن کے لیے دیواریں کوئی مطلب نہیں رکھتی، یہ جیسے سامنے دیکھتے ہیں۔ پیغمبر کے ہمراہ ایک منافق چل رہا تھا اور پیغمبر کی کاپی کیے جا رہے ہیں، نقل کیے جا رہے ہیں، پیغمبر جیسے قدم رکھ رہے ہیں، پیغمبر جیسے ہاتھ کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ پیغمبر دیکھ نہیں پا رہے ہیں اور لوگ ہنس رہے تھے بازو والے، تو پیغمبر نے کہا کن کسا،
ऐसे ही हो जाए। तो वो जिंदगी भर चढ़ा रहा, वो समझता था चूंकि पैगंबर आगे देख रहे हैं जी, इनके लिए दीवारें कोई मतलब नहीं रखती, ये आज नहीं आइंदा की नस्लों को भी जानते हैं। आप बड़ी आसानी से सुनते हैं और समझते हैं, जानते भी हैं कि सबसे खतरनाक माहौल जंग में होता है। जंग में भी इस घराने के मुजाहिद जब तलवार चलती थी तो नस्लें देखकर, तो ये सुलह का मैदान था। यहाँ तो हुसैन इब्न अली को पता है कि आगे कहाँ जा रही है गाड़ी और क्या होने वाला है, लिहाजा अगर हुसैन खामोश हो जाते सारे अंबिया की मेहनतें रायगा हो जाती। या यूं कहा जाए, जो अब तक जनाब आदम ने किया था, जो अब तक जनाब नूह ने किया था, जो अब तक जनाब इब्राहिम ने किया था, इन सारे नबियों की सिर्फ एक लफ्ज कहना था हुसैन इब्न अली को, यस हाँ। लेकिन इधर क्या होता, उधर इसीलिए कहते हैं उलमा कि उधर आदम खड़े थे, हुसैन नहीं, हुसैन नहीं, हुसैन नहीं। ये सिर्फ हुसैन इब्न अली का एक नहीं, ये इनकार बैत उनका नहीं है, बल्कि ये आदम से लेकर खातम तक सारे नबियों का इनकार है। और अगर यहाँ कह दिया गया होते, ये कह दिया गया होता हाँ, तो सब कुछ ज़ाहिरी एतबार से मिल जाता, न बच्चे मारे जाते, न गुर्बा असीर होता, न खुद की कत्ल और कुर्बानी होती, ना मदीना छोड़ना होता, सब कुछ बाकी रहता सिर्फ एक हाँ में। लेकिन सारे अंबिया की मेहनतें बेकार हो जाती, लिहाजा सारे अंबिया की मेहनतों को बचाने वाले का नाम हुसैन है। हाँ, एक नहीं, अगर चाहता है, अगर तकलीफें आती हैं तो आए हुसैन इब्न अली पर। और यही नहीं, सबको बता भी दिया कि देखो मेरे कत्ल के बाद तुम्हारे ये पीछे नहीं जाएंगे, तुमको जाना है तो जाओ। ये हुसैन इब्न अली का किरदार था। और एक तरफ सारे अंबिया की मेहनतें थी, दूसरी तरफ हुसैन इब्न अली के दो वर्ड थे, हाँ ये नहीं में सब कुछ कुर्बान और तबाहियां थी, पूरा गुंबद लुट गया और लुट जाता। पता है मौला को कि क्या होने वाला है, कैसा मंजर और कैसा ज़माना आने वाला है। उसके बावजूद आपने उन अंबिया के जैसे सारे अंबिया की मेहनतों को आप बरूएकार लाते हुए नहीं को नहीं रखा, और इस नहीं के जरिए से अंबिया की मेहनतों को बचाया है। अगरचे अपनी कुर्बानियां जो दी हैं, अपने इज़्ज़त व गालिब की कुर्बानियां। और ये मैंने कहा इमाम का हदफ इस्लाह उम्मत था। इसी पस मंजर में सबसे पहला इंसान जो आपने इस कुर्बानी और इस दर्स के लिए भेजा था, उसका नाम क्या था? मुस्लिम। नाम से पैगाम पहुंचाना चाह रहे थे मौला। मुस्लिम का मतलब यह है जो सरापा तस्लीम कर ले, एक्सेप्ट कर ले। यानी आपने अगर मोहम्मद हनफिया को भेजते, उनकी बहादुरी पता है। मोहम्मद हनफिया आसान और एक नॉर्मल इंसान नहीं, शुजा और बहादुर मौला लड़ा के देख चुके हैं। मौला अबुल फजल अब्बास को भेजते, उनकी भी बहादुरी पता है, लेकिन सिफ़ीन का मार्का पूरा मौजूद है। और जनाब अली अकबर, उनकी भी बहादुरी का कोई सानी नहीं है। तो ये जो गिने चुने लोग थे, इनको आपने नहीं भेजा, जनाब मुस्लिम को भेजा, जो एक तरह से सुलह का पैकर था। शजाअत का जब मैदान आया, उसमें भी समझदारी, यानी ये यूं ऐसा नहीं है कि दीगर लोग बहुत लड़ाकू थे लड़ने वाले, लेकिन जो मशहूर था, यानी कहीं दुश्मन को ये न लग जाए और अब्बास को भेजा है, मतलब ये कि लड़ना चाहते हैं, मतलब ये कि इनका जंग हदफ है। जी नहीं, ये मुस्लिम को भेजकर ये पहला पैगाम दिया हुसैन इब्न अली ने कि मेरा हदफ सुलह है, मेरा हदफ तो इस्लाह उम्मत है, मैं तो जंग चाहता हूँ। और जनाब मुस्लिम, जिनकी बहादुरी बहुत आम नहीं थी, वो भी उसी किरदार को पेश करने के लिए गए हैं, तन्हा रह गए। और वो हालात आप देखते हैं, इतने लोगों ने बैत की, लेकिन भागे क्यों? यही है, इसको समझने की जरूरत है। भागे क्यों? खौफ किस बात का? मारे जाएंगे। ये इब्न जात बदतमीज आदमी है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, नामोस की बेहुरमती कर सकता है, बाल बच्चों को असीर कर सकता है, घर को तहस नहस कर सकता है। यही खौफ था ना। मिला। कुरान कहता है तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ये दूसरी जगहों पर वअन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, सारी इज्जत खुदा के पास है, सारी इज्जत खुदा के पास है और सारी कुव्वत खुदा के पास है। ठीक, तो जब सारी इज्जत खुदा के पास है, मैं इनके पास क्यों जाऊँ अपने ज़ात से लेने?
جی یہ سمجھنے کوفے والے یہاں مسٹیک کر گئے، لہذا نتیجے میں ذلیل ہوئے اور آج بھی کوفہ بدنام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جتنے کربلا میں شہیدوں کا درجہ حاصل کیے ہیں وہ سب سے زیادہ کوفے کے لوگ، اسی لیے تو میرے مولا نے کیپٹل مدینہ چھوڑ کر کوفہ بنایا تھا۔ یہ کربلا کی تیاری تھی، انشاءاللہ عرض کروں گا، یہ کربلا کی تیاری تھی۔ کوفہ کیپٹل نہیں تھا، امیر المومنین کے زمانے سے پہلے پیغمبر تھے، مدینہ تھا۔ بعد میں جو صورتیں گزری ہیں ان میں بھی تین خلافتوں کے درمیان بھی مدینہ تھا، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے مدینہ چینج کر کے کوفہ بنایا۔ کوفے میں ایسے اصحاب کو مولا نے تربیت کی جو کربلا میں کام آئے تھے۔ یہ مگر اکثر کوفے اس بات پر دھوکہ کھا گئے کہ عزت بے عزتی ہو جائے گی، ہاں نام ہمارا خراب ہو جائے گا، بچے ہمارے یتیم ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ہم بے وارث و مددگار ہو جائیں گے۔ لیکن دھوکہ کھائے، امام وقت کا ساتھ چھوڑ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں عزت نہیں ملی۔ عزت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بے عزت بھی ہوئے، مارے بھی گئے، اور بعد کی وہ کنڈیشن ایسی آئی جو قابل بیان نہیں۔ اگر توفیق ہوئی تو بیان کروں گا کہ بعد میں کوفیوں کے ساتھ کیا ہوا، نہ عزت ہی ملی نہ جان محفوظ رہ سکی۔ لہذا اگر امام کا ساتھ دیے ہوتے تو شاید یہ مارکا اور یہ کام نہ ہو سکتا تھا، لیکن سب نے ڈر اور خوف اور ابن سعد کے دبدبے کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے۔ کوئی آئی بہن اپنے بھائی کو لے گئی، کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنے باپ کو لے گئی، کوئی ہر عورتیں آ کر اپنے اپنے بچوں 40,000 کہاں یا 18,000 کہاں، اور کہاں جا رہا مسلم تھا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کیوں لوگ چلے گئے، سمجھ نہیں سکے، بصیرت کم تھی، لہذا یہ کام ہو گیا۔ جناب مسلم تنہا، اب تنہا یہ کنڈیشن ہے کہ گھر کا ہر دروازہ بند، جو دروازے اب تک مسلم کے لیے کھلے تھے وہی دروازے بند ہو گئے۔ مسلم کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، اور تھک ہار کر ایک گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے، چونکہ حالات خراب ہیں، گھر کی خواتین یا مائیں اپنے بچوں کے لیے ایسی حالت میں تو اضطراب اور پریشانی کا شکار رہتی ہیں، لہذا ماں اپنے بچے کے انتظار میں بار بار دروازے پہ آتی ہے۔ کیا دیکھا، ایک اجنبی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ کہا بھئی آپ کو پتہ نہیں کوفے کے حالات بہتر نہیں ہے، آپ بھی اپنے گھر جائیے، رات ہو رہی ہے، کہیں کوئی خدشہ، کہیں کوئی ہنگامہ آ رہا ہے، یہاں پر حملہ ورنہ ہو جائے، لہذا آپ جائیے۔ کہہ کر اندر گئی، پھر تھوڑی دیر بعد جب آئی پھر دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جملہ کہا، ہم آپ سے راضی نہیں ہیں، آپ سے بار بار کہتے ہیں آپ جائیے، کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ ایک جملہ تنہا مسلم نے کہا، یہ بیوی یہ بتاؤ، جس کا کوئی گھر ہے وہی تو گھر جائے، جس کا کوئی گھر نہیں وہ کہاں جائے۔ اچھا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ ایک مرتبہ اس سوال میں اس قدر اضطراب کا مولا نے اپنا تعارف کرایا۔ آئیے مولا گھر ہمارا حاضر ہے، مومنہ تھی، جناب مسلم کو گھر کے اندر لے گئی، جناب مسلم گھر میں ہے، پانی پیش کیا گیا۔ اب جناب مسلم مصلی پر عبادت میں مصروف ہے، رات پوری عبادت میں، لیکن کئی جنات کو پتہ چل گیا مسلم کہاں ہے۔ فوج بھیجی جانے لگی، فوج جب آنے لگی، جناب مسلم نے محسوس کر لیا۔ ایک مرتبہ توال سے کہا، سامان جنگ تیار، تلوار کو ہمائے دیا، گھر سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ توال کا مولا یہ گھر آپ کے لیے زیادہ محفوظ اور امان گاہ ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو۔ اتنا خیال، ایک نامور، ایک خاتون کا اتنا خیال۔ اے مسلم، ابھی کچھ دنوں میں کربلا کا واقعہ ہوگا جب ناموں سے پیغمبر کی بے حرمتی وہ فوج آئی، جناب مسلم باہر آئے، جنگ ہو رہی ہے۔ جب ظالموں نے دیکھا کہ اب ان پر ایسے قابو نہیں پا سکتے، گڑھا کھودا گیا دھوکے سے، جناب مسلم پر، جناب مسلم کو قید کرنے کے لیے پلاننگ کی گئی، گڑھا کھودا گیا، اوپر سے گھاس پھوس رکھے
माली अमीर से हुसैन, मेरे लिए हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं है। जनाब मुस्लिम क्या कोई राशिदा जारी था। एक मरतबा एक लोगों ने एक जुमला कसा, ये मुस्लिम मैंने तो सुना था तुम बड़े बहादुर हो, लेकिन ये कैसे मौत के खौफ से कैसे रो रहे हो? जनाब मुस्लिम ने कहा, ए जालिम, मैं मौत के खौफ से नहीं, बल्कि मैंने अपने आका को खत लिख दिया था, कूफे के हालात बेहतर है और मेरा आका अब अकेला नहीं बल्कि उनके साथ अरे नबी ज़ादिया, मैं कहूँगा मुझसे जिस बात का एहसास कर रहे थे वही हुआ। बाद शहादत हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम बेमतलब ज़्यादा कशा कशा रास्ते से कूफे की तरफ से कुछ आने वाले नजर आए, मौला की तरफ पहुंचे, कूफे के हालात रियाज किए। उन लोगों ने कहा मौला जरा किनारे आइए बताता हो। हाँ, हम जब कूफे से चले थे तो मुस्लिम के पैरों में रस्सी बांधकर कूफे के गलियों में फिराया जा रहा था। मौला ने हर मुस्लिम की यतीमा को बुलाया, सरपात फेरा